اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون صلوات ایک اور بلند صلوات اس سے بلند صلوات ہدیہ کرنا اس سے بھی بلند آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم صل علی محمد سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 55 آیت کے 6 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ نے نبی کے زمانے کے لوگوں سے وعدہ کیا ہے، اور پھر بعد میں جو 5 اور حصے ہیں وہ آخری زمانے کے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ نبی کے زمانے کے لوگوں کو کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہیں ان میں سے کچھ سے تمہارے اللہ کا وعدہ ہے، منکم کچھ سے وعدہ ہے۔ اب کون وہ لوگ ہیں تفسیر کے اندر بیان ہو چکا ہے۔ تفسیر میں بیان ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے کچھ مومنوں سے، وعاملوا الصالحات اور جو صاحبان کردار ہیں تم میں سے کچھ سے وعد اللہ کا وعدہ ہے۔ اب وہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پھر آگے کی 5 منزلوں میں 5 حصوں میں مکمل ٹکڑے ہیں آیت کے، مکمل ایک ہی آیت ہے مگر 6 حصوں میں مکمل 6 جملے ہیں۔ اس کے بعد والا جو آخری زمانے یعنی ہمارے لیے قیامت سے پہلے آخری زمانے کے لوگوں سے جو وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلا وعدہ یہ ہے لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، زمین پر اس زمانے میں یعنی ہمارے زمانے میں یعنی آخری زمانے میں، اس زمانے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وعدہ یہ ہے میرا کہ میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا، اور ایسے ہی بناؤں گا جیسے میں نے پہلے بنائے۔ تو اب پہلے کون کون خلیفہ بنے یہ تو میرا اور آپ کا کام ہے، ہم ڈھونڈیں کہ اللہ نے کس کس کو خلیفہ بنایا ہے۔ تو جسے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے وہ اور ہیں، جسے بندوں نے خلیفہ بنایا ہے وہ اور ہیں۔ تو اللہ نے کس کس کو بنایا؟ حضرت آدم کو بنایا، حضرت داؤد کو بنایا،
حضرت ہارون کو بنایا اور غدیر میں مولا علی کو بنایا. یہ ایک بحث ہو گئی. ہم کچھ اس طرح سے گفتگو ماضی کی نشستوں میں کر چکے ہیں. دوسرا جو آخری زمانے میں اللہ کی طرف سے، اچھا میرے گلے پہ مت جائیے گا آپ، مجھے یہ بھی الجھن ہو رہی ہے کہ کہیں بعض دوست میری بات سننے سے زیادہ میرے گلے پر رحم کھا رہے ہوں. تو میرے گلے پہ رحم آپ کا یہ ہے کہ آپ غور سے سن لیں. ایک اور بلند صلوات پڑھ لیں. لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. یہ ایک وعدہ ہو گیا. دوسرا سناؤں، ولا يمكنن لهم الذي دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اور دوسرا وعدہ اللہ کا آخری زمانے میں پورا ہوگا، وہ یہ کہ اللہ اس دین کو پوری زمین پر حاکم بنائے گا جس دین سے وہ پہلے راضی ہو چکا. اب یہ بھی میرا آپ کا کام ہے کہ ہم تلاش کریں کہ کون سا دین ہے جس سے اللہ راضی ہوا ہے. یہ بھی ہمارا کام ہے کہ ہم تلاش کریں قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے دین سے راضی ہونے کی بات کی ہے اسے ڈھونڈ لیں، بس وہی دین نافذ ہوگا. یہ بھی کسی حد تک بات ہو چکی ہے. اس کے بعد بیان ہو رہا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور آخری زمانے میں اللہ نے ایک اور وعدہ یہ کیا ہے کہ آخری زمانے میں جو خوف حاکم ہوگا، جو خوف طاری ہوگا، ڈر لگا رہے گا ہمیشہ، وہ سب ختم ہو جائے گا اور خوف کا ماحول ختم ہو کر امن کا ماحول آ جائے گا. یہ بھی ابھی پورا نہیں ہوا ہے، ہونا ہے. کہاں ہوا پورا ایسا؟ کہاں ہوا ایسا؟ جی خوف کا ماحول ختم ہوگا، چین، سکون، امن، آشتی. صلوات پڑھے محمد. یہ ہو گئے 3 وعدے. چوتھا وعدہ سناؤں، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. آخری زمانے میں کوئی ڈھونڈ کر بھی مشرک نہیں ملے گا، صرف اور صرف اللہ کی بندگی ہوگی. وہ زمانہ بھی ابھی ہمیں انتظار ہے، ہم سب منتظر ہیں. یہ قرآن ہے بھائی، یہ شہنشاہ حسین نقوی کا بیان نہیں ہے جیسے آپ کہیں کہ خواہ مخواہ کی بات. یہ قرآن ہے، اس پہ شک کرنے والا مسلمان نہیں ہے. یعنی قرآن پر جو شک کرے نا، ہمیں اس پہ شک ہے. تو طے شدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. اور صرف مجھ اللہ کی بندگی ہوگی، اور کوئی بھی دنیا میں ڈھونڈنے سے ملے گا نہیں جو مجھ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا ہے پورا. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے ومن کفر بعد ذلک. اور جو ان ساری باتوں کے بعد بھی بات نہ مانے، یعنی اب مجھے اور آپ کو کیا ماننا ہے؟ ہمیں اور آپ کو ماننا ہے کہ آخری زمانے میں یہ سب ہوگا. جی جب ہو جائے گا تب بھی ہم اس کا حصہ ہوں گے. اس کے بعد بھی اگر اللہ کو نہ مانتا ہو، کوئی کافر ہو جائے یعنی اللہ ہی کو نہ مانے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو اس سے بڑھ کر کوئی فاسق نہیں ہے، کھلا فاسق، روشن فاسق، گمراہ، بھٹکا ہوا. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو رہی بیچ میں ایک دن اس حادثے کی وجہ سے تھوڑا سا ہم حالات سے متاثر تھے اور دکھی تھے، اس معنی میں کہ کچھ معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا تھا، دیکھا جا رہا تھا، اور یقیناً اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے. مگر گفتگو ہماری یہاں پہنچی تھی کہ یہ جو کچھ ہوگا آگے چل کر، یہ سب ممکن ہے میرے چاہنے سے. غلط فہمی نہ ہو، جو اللہ نے چاہا وہ ہوگا، مگر پھر میں نہیں ہوں گا. یعنی اگر میں نہیں چاہوں گا، کام تو ہونا ہے، وہ ماحول تو یہ بننا ہے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، مگر پھر میں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں گا اگر میں نہیں چاہوں گا. یعنی ان ساری باتوں میں میری چاہت اور میرا شوق بھی شامل ہے. کیا میں نہیں چاہتا
کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہو؟ تو اگر میں نہیں چاہوں گا تو اللہ تو کرے گا. اور میں ایک اور آیت آپ کو سنا دیتا ہوں. کوئی اپنے ذہن میں یہ بات نہ بٹھائے کہ یہ میری وجہ سے ہے، یہ میرے دم سے ہے، میں ہوں تو یہ ہے، میں نہیں ہوں گا تو یہ نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی ہے. آیت سنا دوں آپ کو. پروردگار عالم سورہ مبارکہ آل عمران میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، بلکہ میں اپنے جیسوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے. اپنے آپے میں رہو، اپنے حدوں میں رہو، اپنے آپ کو پہچان کے رہو. تمہارے دم سے یہ نہیں ہے. یہ جتنی نیکیاں، جتنی خوبیاں، جتنی اچھائیاں ہیں، یہ تمہارے دم سے نہیں ہے. یہ اللہ نے چاہا ہے تو تم سے کام لے رہا ہے. وہ نہیں چاہے گا کسی اور سے کام لے لے گا. لہذا آیت سنا رہا ہوں آپ کو. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک قوم کو لے آئے گا، اللہ ایک اور گروہ کو لے آئے گا، کسی اور کو لے آئے گا. تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کسی اور کو لے آئے گا. ان میں یہ 6 صفتیں ہوں گی. اب اگر یہ 6 صفتیں ابھی جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ 6 صفتیں میں نے اپنا لی تو گویا میں اللہ کے ارادے میں اپنا ارادہ شامل کر رہا ہوں، اور میں گویا اللہ کے ارادے کا مسلمان بن رہا ہوں. اور اگر میں نے یہ 6 صفتیں نہیں اپنائی تو کام تو ہونا ہے، کام تو رکنے والا نہیں ہے. وہ 6 صفتیں کیا ہیں؟ یحبہم، سب سے پہلی صفت یہ ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اب یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے. آپ جھٹلا دیں گے؟ کوئی جھٹلائے یا نہ جھٹلائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں. ہر شخص علی نفسہ بصیر، ہر شخص اپنے اوپر گواہ ہے. کوئی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دے سکتا. کوئی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اور یہ جو دھوکہ ہے نا، اسے عربی میں کہتے ہیں لباس. دھوکہ اسے عربی میں کہتے ہیں لباس. ہم سب کپڑے پہنے بیٹھے، ہم سب لباس پہنے بیٹھے، یہ عربی کا لفظ ہے. لباس التباس کے خاندان کا لفظ ہے، تلبس کے خاندان کا لفظ ہے، اور روشن کہہ دوں ابلیس کے خاندان کا لفظ ہے. ابلیس جس خاندان کا لفظ ہے نا، اسی خاندان کا لفظ لباس ہے. ان سب کا شجرہ ایک ہی ہے، ان لفظوں کا ایک ہی جگہ سے پھوٹے ہیں یہ سارے لفظ. لباس یعنی دھوکہ. اگر میری بات کسی جوان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ دیکھ لیں، جو مہنگے کپڑوں میں کوئی بندہ آپ کو نظر آتا ہے، دل کرتا نا بڑھ کے سلام کریں. کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو، بٹن ٹوٹے ہوئے ہو، پائچے پھٹے ہوئے ہو، تو اس کے سلام کا جواب بھی دیتے وقت 4 مرتبہ سوچتے ہیں کہ کوئی کام نہ بتا دے. جی اس کو اگر سلام کا جواب دے دیا تو کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمیں کام ہی بتا دے کوئی. تو ہم تو پھٹے کپڑوں والے کو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، اور مہنگے کپڑے والے کو بڑھ کے سلام کر رہے ہوتے ہیں. تو دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ کیا معلوم جو مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہو وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جو پھٹے کپڑوں میں ہو وہ علاقے میں اللہ کا ولی ہو. تو ہم نے تو کپڑوں کی بنیاد پہ دھوکہ دکھا لیا نا، ہم نے تو کپڑوں کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیا. اب یہاں ذرا مولا علی کا قول بنتا ہے کہ میں آپ کو ہدیہ کر دوں. مولا علی علیہ السلام، لباس کا ذہن میں لفظ رہے، لباس کا لفظ ذہن میں رہے. مولا فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی. اب ترجمہ کیا لغت میں؟ کیا معاذ اللہ یہ نہیں کہیں گے میں نے لباس نہیں پہنا. ما لبست علی نفسی ولا لبس علی. آج تک مجھ علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو مجھے دھوکہ دے. ہم تو بھائی دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم فریب زدہ لوگ ہیں. خبردار، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اب مجھے اجازت دیں کیونکہ میں اپنے مضمون سے دور ہو جاؤں گا، ورنہ اس آیت کے اوپر بہت دیر آپ کی خدمت میں رہ سکتا ہوں کہ اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے. یعنی میں اگر اپنے آپ سے کے لیے کہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کی نشانیاں ہیں، اس کی علامتیں ہیں. یا آپ کسی اپنے مرشد اپنے پیر کے لیے بولتے ہوں کہ میرے پیر سے اللہ محبت کرتا ہے، تو اس میں وہ نشانیاں ہونی چاہیے. زبان سے بولنے سے نہیں ہوگا، علامتیں بتائیں گی.
نشانیاں بتائیں گی، چال بتائے گی، حلیہ بتائے گا، پتہ چل جائے گا، چھپنے والی نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں کہ بعض چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تشنگی رہ جائے گی تو کہیں گے صاحب پتہ نہیں کیا بات کرنا چاہ رہے تھے مگر کر نہیں پائے، تو ایک جملہ کہہ دوں، اللہ جس سے محبت کرتا ہے 10 نشانیاں اس کی قرآن میں بیان ہوئی ہیں، توجہ ہے؟ میں صرف ایک بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میری منزل آگے بڑھے۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کے اوپر کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، ان میں سے ایک نشانی اب ذرا جگر تھام کے سنیے گا کیونکہ خطرناک نشانی بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، چین سے نہیں رہتے وہ۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اللہ پے در پہ روزانہ آزمائشوں پہ آزمائشیں، ہر دن ایک نئی مشکل۔ اگر یہ میری زندگی میں نہیں ہے 2 مہینے سے بڑے چین سے ہوں تو پھر اپنی اصلاح کروں، اگر میں 2 مہینے سے کسی پریشانی میں ہی نہیں ہوں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ جی، جو دلیل اس کی یہ ہے کہ جتنے اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، جتنا اللہ سے قرب بڑھتا چلا جاتا ہے نا، اتنا ہی وہ آپ کو پریشان نظر آئے، اتنا ہی وہ آزمائشوں میں نظر آئے، اتنا ہی وہ مشکلوں میں نظر آئے۔ مگر یہاں کیا کروں کہ میں جس ماحول میں رہتا ہوں اس ماحول میں بعض اوقات تو قدم بقدم لے کے چلنا پڑتا ہے، جی کلاس بکلاس لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ممکن ہے میرے اس جملے سے کوئی غلط فائدہ اٹھا کے کہے کہ لو تم تو مدد مانگ رہے تھے اور کہہ رہے وہ خود مشکل میں تھے، تو ان سے بھی کوئی پوچھے وہ مشکل تھی یا لذت تھی؟ کربلا والے آزمائشوں میں تھے، مگر مشکل کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پریشان تھے، وہ تو پریشانی ڈھونڈنے آئے تھے۔ اور جو پریشانیاں مول لیتا ہے نا وہی کسی کی پریشانی دور کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ یحبہم، ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ دوسری نشانی یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اس کی بھی نشانیاں ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کی بھی نشانیاں ہیں۔ زبان سے کہا لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، زبان سے محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے، یہ تو ہماری نجاست و طہارت کے مسائل کو حل کرتا ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں یہ ہماری نجاستوں اور طہارتوں کے مسئلے حل کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے کہنے سے میں اللہ کا ولی بن جاؤں، میں وہ مقام پالوں، میں وہ درجہ پالوں، اور خاص طور پہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ بہت آسان بات ہے۔ تیسری صفت بتاؤں، تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے سامنے متواضع رہیں گے۔ مومنوں سے اکڑ کر بات کرنے والا پسندیدہ انسان نہیں ہے اللہ کے نزدیک، مگر کہیں جھکنا بچنا عادت نہ بن جائے۔ مومنوں سے جھک کر ملتے ہیں، کہیں یہ مزاج نہ بن جائے، کہیں یہ عادت ثانی نہ بن جائے، کہیں یہ عادت اول نہ بن جائے۔ بعد میں فوراً چوتھی صفت میں اللہ نے بیان فرمایا اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں، یعنی مومنین سے تواضع کے ساتھ اور صہیونیوں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں۔ کافر جو حربی کافر ہیں، ہم سے لڑنے والے کافر ہیں، ان سے کوئی گنجائش نہیں ہے، قرآن نے کہا اکڑ کر بات کرو۔ یہ ہے 4 صفتیں۔ 5ویں صفت کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ۔ 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتے، روزانہ نئی خدمت، روزانہ نیا کام، روزانہ کوئی اور کام ڈھونڈتے ہیں، وہ جد و جہد میں لگے رہتے ہیں، کوششوں میں لگے رہتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اور 6ٹھی صفت کی تو کیا بات ہے، اسے فریم کروا کے گھروں میں لگوائیے، اور وہ صفت یہ ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دنیا کیا بولے گی، لوگ کیا بولیں گے، لوگ جہنم میں جائیں، اللہ کیا بول رہا ہے یہ دیکھو۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ تو بھائی آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل وادی ہے، جس وادی میں
جس وادی کے راہیوں اور جس وادی کے کامیاب لوگوں کی یاد میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم اس دروازے پہ بیٹھے اس لیے ہیں کامیاب ترین شخصیات کی محبت میں آئے ہیں تاکہ کچھ ہمارے اندر بھی کامیابی کے گور آ جائیں. اور کیا مطلب ہے؟ اور روشن بات تو یہی ہے نا کہ یہ گئے ہیں دنیا سے تاکہ ہم اچھے رہ سکیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو عزیزو بات بہت روشن ہے. ہم چاہیں گے تو وہ ماحول آئے گا، اور ہم کیا کریں کہ وہ ماحول آئے. ہم کیا کریں کہ وہ ماحول آئے. میں نے ایک سے زیادہ مجلسوں میں عرض کیا آپ سے کہ ہمیں اس ماحول کو پانے کے لیے یا اس ماحول کا ہم بھی حصہ بنے، اس کے لیے ہمیں عشق کرنا ہوگا، اور عشق بھی اس معشوق سے کرنا ہوگا جس سے عشق کرنے والا نادم نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا. اور وہ کون ہے کہ جس سے عشق کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے؟ اسے محمد اور علی کہتے ہیں. وہ سرکار دو جہاں کی ذات ہے، اور سرکار دو جہاں کے پہلے عاشق کو علی کہتے ہیں. سب سے زیادہ جس نے نبی سے عشق کر کے دکھایا ہے وہ مولا علی کی ذات ہے. جی عاشق معشوق کی تو ایک ایک ادا پہ قربان ہو رہا ہوتا ہے نا. اللہ کرے ہمیں مفہوم عشق سے آشنائی ہو. جی میں کہہ چکا یہ چمڑی سے پیار عشق نہیں ہے. یہ عشق کہاں ہے بھائی؟ یہ تو حیوانیت ہے. عشق یہ نہیں ہے رنگ سے، روپ سے، چہرے سے، قد کاٹ سے پیار نہیں. صورت سے پیار عشق غلط ہے، سیرت سے پیار عشق صحیح ہے. کردار سے پیار ہونا چاہیے. اب جب یہ طے ہو جائے کہ پیار ہی کردار سے ہونا ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. جب یہ طے ہو جائے کہ پیار ہی کردار سے ہونا ہے تو کوئی ڈھونڈ کے لائے کردار محمدی سے بڑھ کر کوئی کردار. جب کائنات کا سب سے بڑا کردار، ذرا دیکھیے تو صحیح، میں آپ کو صحیح رستے، صحیح موڑ پر لے کر آیا ہوں. ان کنتم تحبون اللہ، توجہ، قرآن کے خدمت میں ہے نا میں اس وقت. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ محمد کی اتباع کرو. پیار اللہ سے کرتے ہیں، اطاعت آپ کی کریں. قرآن ہے یہ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ محمد کی اتباع کرو. کتنا واضح پیغام ہے کہ اگر کسی کو عاشق الہی ہونا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کسی اور رستے سے ہو سکے. اسے جس رستے سے عاشق الہی ہونا ہے اس رستے کو محمدی کہتے ہیں. وہ عشق محمدی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جائے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آیت آگے پوری سنیں نا. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. یعنی ہم اللہ سے محبت چاہتے ہیں کہ وہ بھی کریں اور ہم بھی کریں، تو واسطہ کون ہے بھائی؟ اب بھی وسیلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب بھی کوئی کہے گا وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. تم تو اللہ سے پیار ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ محمد کی طرح نماز نہ پڑھو. تم تو اللہ سے پیار، اللہ تم سے پیار نہیں کرے گا جب تک کہ نبی کی طرح زندگی نہ گزارو. فاتبعونی، مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے پیار کرنے لگے گا. یحببکم اللہ. اور یہی نہیں ہے کہ اللہ پیار کر، جب اللہ نے پیار کر لیا تو پھر گناہ کہاں بچا؟ پھر قرآن پکار کے کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، جب اللہ تم سے پیار کرے گا تو تمام سارے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنا سیدھا سچا رستہ ہے، کتنا واضح رستہ ہے. جب تک عاشق محمدی نہیں ہوں گے، عاشق مصطفی نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم کسی منزل پر نہیں پہنچیں گے. اب اگر مجھے عاشق نبی ہونا ہے، توجہ ہے نا، تو بھائی اس روٹ پہ چل کے کس نے دکھایا ہے؟ اس روٹ پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ میں حیدری نہ ہو جاؤں.
بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مجھے حیدری اور مولائی ہونا پڑے گا، اور یہ وہی پیغامات ہیں جو علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ عشق میں دیے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں اگر عاشق بننا ہے، عاشق محمد بننا ہے تو محمد کا مومن بننا پڑے گا، اور مصطفیٰ سرکار کے مومن کو علی کہتے ہیں۔ جی سوائے نبی کے علی کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، سوائے نبی کے علی کو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اگر مسکرائیں گے تو علی مسکرائیں گے، اگر نبی خفا ہو جائیں گے تو علی خفا ہو جائیں گے۔ حتیٰ علی تو 40 سال کے بعد بھی خضاب نہیں لگا رہے۔ جب کسی نے کہا یا علی بال سفید ہو گئے ہیں، خضاب لگا لیں، تو فرمانے لگے میں نبی کے غم میں ہوں، نحن فی عزائے محمد۔ مولا علی کا جملہ، ہم عزائے محمد میں ہیں، میں نبی کے غم میں ہوں۔ ایک چاہنے والا شربت بنا کے لایا تو حضرت نے کہا مولا آپ کے لیے شربت لے کر آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کن چیزوں سے بنایا ہے؟ اجزا پوچھے مولا علی نے کہ میں نے یہ ڈالا یہ ڈالا یہ ڈالا۔ حضرت نے فرمایا نہیں میں نہیں پیوں گا، میرے نبی نے یہ نہیں پیا تھا۔ اس کا جو مطلب ہے وہی مطلب لیا جائے گا۔ عشق کے زاویے سے دیکھیے گا، عشق کے زاویے سے دیکھیے گا، کیونکہ میرے نبی نے نہیں پیا تھا، میں بھی نہیں پی رہا۔ عاشق مصطفیٰ، اور ایسا نہیں ہے صرف علی عاشق نبی تھے، نبی بھی عاشق علی تھے، یعنی یہ عشق دو طرفہ تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن نبی علی کو نہ دیکھیں، اور جس دن نہیں دیکھتے تھے نبی کا دن نہیں گزرتا تھا۔ جی یمن بھیج دیا تھا تبلیغ کرنے کے لیے، تو روزانہ پوچھتے تھے علی کب آئے گا؟ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو بھیجا ہے، روزانہ میں۔ اور پھر روایت کہتی ہے اگر 10 مرتبہ مولا علی مولا نبی کی خدمت میں آتے تھے نا دن میں، 10 مرتبہ گلے لگتے تھے۔ بھائی ابھی 2 گھنٹے پہلے تو مل کے گئے، صلوات پڑھے محمد و آل۔ اتنا زیادہ یہ روایات اور احادیث ہیں اس ذہن طالب علم کے ذہن میں کہ کیا پیار تھا مولا نبی کا مولا علی سے۔ تھک تو نہیں رہے نا؟ جی عاشق مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ جی حضرت ابوبکر نے ٹائم مانگا سرکار سے ملنے کا، اور جب گھر پہنچے تو حضرت عائشہ کی اونچی آواز آ رہی تھی، اور آواز یہ آ رہی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے پتا ہے آپ علی کو مجھ سے اور میرے بابا سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر قریب گئے تو انہوں نے، حتیٰ روایت ہے کہ آپ نے غصے سے ہاتھ اٹھا لیا کہ نبی سے اونچی آواز میں بات کر رہی ہو۔ تو سرکار نے اشارہ کیا کہ نہیں کچھ نہیں کہیے، انہیں کہنے دیجئے۔ کہا مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے اور میرے بابا سے زیادہ علی سے پیار کرتے ہیں۔ جب یہ کہہ کر حضرت نے حضرت کی طرف دیکھا تو مسکرا کے نبی نے فرمایا تم سچ سوچتی ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ توجہ ہے بات کی؟ جی اللہ کرے میری جگہ بیٹھیں تو آپ کو پتا چلے کہ مجلس پڑھنا کہاں کہاں ہمیں سوچنا ہوتا ہے، کہاں کہاں سوچنا ہوتا ہے۔ اس مشکل میں اللہ نہ کرے آپ آئیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ یہ مجلس شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، شیعہ اس کے مالک نہیں ہے۔ پہلے اپنے آپے میں رہو پھر مجلس میں آ کے بیٹھو۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ بات بہت روشن ہے۔ عاشق مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ، مولا علی کی وجود، مولا علی کا وجود۔ اصدق لہجۃ کس کا لقب ہے؟ اصدق لہجۃ حضرت ابو ذر غفاری۔ نبی نے فرمایا آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے پہ سایہ نہیں کیا، اور زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ تو کسی نے ابو ذر غفاری سے کہا ابو ذر ذرا بتا سکیں گے کہ آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ یہ کہہ کر پوچھنے والے نے پوچھا اور یہ بھی مجھے یقین ہے آپ اسی سے زیادہ پیار کرتے ہیں جس سے نبی زیادہ پیار کرتے ہیں۔
تو ابو ذر نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر بتاتا ہوں اس پوری کائنات میں مصطفیٰ سب سے زیادہ علی سے پیار کرتے ہیں. ماشاءاللہ. عاشق الہی نبی کی ذات اور عاشق علی عاشق نبی علی کی ذات. یہ روٹ ہے، یہ روٹ بنے گا. لہذا کتنی روشن بات میں کر رہا ہوں کہ جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی صوفیاء، جتنے بھی عرفاء گزرے ہیں ان کا گزارا علی مولا کے بغیر نہیں ہے. مولا علی کے بغیر کوئی بھی ولی نہیں بنتا. بلکہ میں اگر کہہ دوں کہ علی کی جب تک جوتیاں سیدھی نہیں کریں گے اللہ کسی کو دروازہ عطا نہیں کرے گا. سرکار معراج پہ تشریف لے گئے. جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آواز آئی کہاں؟ عند سدرۃ المنتہی فکان قاب قوسین او ادنی. آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی. اے محمد رک جاؤ، تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے. ہاں اللہ کی آواز آ رہی ہے. آپ پہنچے ہیں سدرۃ المنتہی پر وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. قرآن کہہ رہا ہے اس سے اونچی جگہ نہیں ہے. جس مقام پر میرا مصطفیٰ پہنچا اس سے اونچی جگہ نہیں ہے. تو سرکار جب وہاں پہنچے تو آواز آئی ہے میرے محمد رک جاؤ، تمہارا رب یصلی تمہاری تعریفیں کر رہا ہے، تم پر درود بھیج رہا ہے. تو جیسے ہی آواز آئی نا ان ربک یصلی تو فوراً نبی نے فرمایا اتخاطبنی ربی ام علی. مجھ سے اللہ بات کر رہا ہے یا علی؟ میں سنی شیعہ کی روایت ہے یہ، یعنی اہل سنت نے بھی لکھا ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہے کہ سرکار نے آواز دے کر کہا مجھ سے علی بول رہا ہے یہ میرا رب. آواز آئی شیء لا کالاشیاء، مجھے اشیاء کے مشابہ قرار نہ دو، مجھے مخلوق جیسا نہ مانو. اے میرے مصطفیٰ میں تمہارا اللہ تم سے بات کر رہا ہوں. تمہارا اللہ تم سے بات کر رہا ہے. جب تم مجھ سے ملنے آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ جب تم مجھ سے ملنے آ رہے تھے تو میں نے دیکھا تمہارے دل میں اتر کر کہ اس میں رہتا کون. تو تمہارے دل میں علی رہتا ہے. تو میں نے اسی لہجے میں تم سے بات کی ہے. میں علی کے لہجے. اچھا عجیب سی بات ہے، اللہ نے بات کی، نامعلوم لہجہ تو ماننے کو تیار ہے. مسلمان نامعلوم لہجہ ماننے کو تیار ہے، اور وہ معلوم لہجہ ماننے کو تیار نہیں ہے جو نبی کے نزدیک سب سے زیادہ معلوم ہے. تو فرمایا میں نے تمہارے دل میں اتر کے دیکھا اس میں رہتا کون ہے. تو اس میں کیونکہ علی رہتا ہے تو میں نے علی کے لہجے میں بات کی ہے. جی علی کے لہجے میں بات کی ہے. اور یہ کہہ کر فرمایا التفت یمینک، سیدھی طرف دیکھو. سرکار کو فرمایا اللہ نے معراج پر سیدھی طرف دیکھو. اب جو سیدھی طرف دیکھا تو مولا علی نظر آئے. تو تاج جی ایک مرتبہ مولا کو دیکھا، فرمایا یا اللہ میں تو علی کو نیچے چھوڑ کر آیا ہوں، میں تو علی کو زمین پہ چھوڑ کر آیا ہوں. تو آواز آئی ہے میرے مصطفیٰ جب میں نے علی کو دنیا میں بھیجا تو عرشی فرشتے علی کے زیارت سے محروم ہو گئے. میں نے علی کی شکل کے فرشتے خلق کیے ہیں تاکہ وہ علی کی شبیہ کو دیکھتے رہیں. جی علی کی شکل کا یہ فرشتہ ہے. پھر فرمایا جب زمین پر جاؤ تو جسے اہل پاؤ اسے یہ لباس پہنا دینا. ایک لباس نبی کو اللہ نے معراج پر دیا کہ اس لباس کو جسے اہل پاؤ سے دے دینا.
تو بھائی اب برداشت کرو میری باتوں کو. جب سرکار زمین پر آئے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر کا سامنا ہوا. آواز دے کر کہا ابوبکر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں حد جاری کروں گا. حضرت عمر سے پوچھا عمر اگر کسی کو غلطی کرتے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ میں شریعت کا حکم جاری کروں گا. حضرت عثمان سے بھی پوچھ لیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسا حکم ہے میں اس کے مطابق اس کی گردن اڑا دوں گا. سامنے مولا علی آتے نظر آئے, علی کسی کو گناہ کرتے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ میں پردہ ڈالوں گا. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. آواز آئی ہے میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا. آواز قدرت آئی ہے, لباس علی کو پہنا دو. جسے لباس ولایت کہا جاتا ہے. اب جسے علی چاہے گا میں اسے ولی بنا دوں گا. یہ سنی شیعہ کتابوں میں روایت ہے جی. یہ اس وادی میں آنا پڑے گا تب جا کر ہمیں کچھ وہاں سے ملے گا. میں پہلے دروازہ ٹھیک کر رہا ہوں. اپنے بچوں کا کم سن ساتھیوں کا کہ پہلے طے کر لو کہ کس دروازے پہ جانا ہے. بس جس دروازے پہ جانا ہے وہیں جاؤ گے تو اب جب یہ کھولے گا تو پھر اس میں سے بہت کچھ ملے گا, بہت کچھ ملے گا. اور وہ جو چیزیں ملیں گی مجھے اجازت دیں کہ کل کی مجلس میں انہیں بیان کروں. آپ بھی جلدی تیار ہو گئے؟ اب کیا کروں, آپ تو کہہ رہے ہیں کل. وہ جو چیز ہمیں اس دروازے کے کھلنے پر ملے گی نا, تھک گئے آپ. وہ جو چیز اس دروازے کے کھلنے پہ ہمیں ملے گی, جو چیز مل جائے گی تو پھر وہ ماحول بنے گا جو میں آیت آپ کے سامنے روزانہ پڑھ رہا ہوں. پھر وہ ماحول بنے گا. وہ جو چیز اس دروازے کے کھلنے پہ ملے گی نا وہ ہے انسانیت. جلدی بول دیا میں نے. اس دروازے کے کھلنے پر جو چیز ہمیں ملے گی نا وہ ہے انسانیت. انسان ہو جائیں تو ہمارے وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے جن مسئلوں کا ہم شکار ہیں. انسان ہونا ہے. انسان کی تعریف کیا ہے؟ میں آج صرف آپ کو کل کا مضمون دے رہا ہوں تاکہ کل آپ بھی ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ کل کیا بات ہونی ہے. اللہ کرے جو سوچیں وہی کریں بھی, کیونکہ ارادوں کے ٹوٹنے سے مولا علی فرما رہے ہیں ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم ارادہ کریں وہ ہو بھی جائے. عرفت اللہ بفسخ العزائم مولا علی کا جملہ ہے. مولا فرماتے میں نے اپنے اللہ کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے کہ کوئی اور ہے جو ارادہ کرتا ہے. ہم تو سوچتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو اب جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا نا. تو میں صرف مضمون آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ انسان کی تعریف پہلے ہونی چاہیے. پہلے پتہ تو چلے کہ انسان ہوتا کون ہے. جب انسان کی تعریف ہو جائے گی تو خود بخود انسانیت کی وادی میں ہم قدم رکھ لیں گے. انسان کے بارے میں 4 تعریفیں کی گئی ہیں. انسان کا جو جوہر اصلی ہے, انسان کا جو اصلی ریڑھ کی ہڈی ہے, انسان ہونے میں جو اساسی چیز ہے وہ ہے علم. میں ابھی نہ مان رہا ہوں نہ رد کر رہا ہوں, کل پہ چھوڑ رہا ہوں. نہ میں اسے آج مان رہا ہوں نہ اس کو آج رد کر رہا ہوں. علم کو انسان کی اساس قرار دیا ہے. باقاعدہ کتابیں اس پہ, بحثیں ہیں, مباحثے ہیں جی, مکالمات ہیں, سیمیناروں میں بہت کچھ کہا گیا ہے
کہ انسان کی اساس اور بنیاد اور اصالت وہ علم ہے. دوسری چیز محبت. باقاعدہ باتیں ہیں، باقاعدہ تقریریں ہیں، مقالے ہیں، سیمیناروں کا موضوع ہے کہ انسان کی جو انسانیت ہے اس کا اصلی جوہر محبت ہے. نہ میں ابھی اس کو ثابت کر رہا ہوں نہ رد کر رہا ہوں. تیسری چیز انسان کی اساس اور اصالت ارادہ ہے. ارادہ جو اسے جانوروں سے مختلف کرتا ہے، جو اسے اور ہے مخلوقات سے مختلف بناتا ہے، ارادہ. نہ آج ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. چوتھی چیز انسان کی آزادی ہے، یعنی خودی، جسے اقبال خودی کہتے ہیں، جسے آیت اللہ مطہری آزادی کہتے ہیں. پھر آزادی میں بھی بحث آئے گی کہ آزادی فردی مراد ہے یا اجتماعی. معاشرہ آزاد ہو جائے تو گویا انسانی معاشرہ ہے، یا فرد آزاد ہو جائے. آج اس پہ بھی بات نہیں کر رہے، مگر دل کہہ رہا ہے کہ یہ چوتھی پوائنٹ پر ایک جملہ کہہ دوں، اور وہ ایک جملہ یہ ہے کہ اجتماع کی آزادی کے بعد فرد آزاد نہیں ہوتا، بلکہ فرد کی آزادی کے بعد اجتماع آزاد ہوتا ہے. اب یہ تو محبت کی بات ہے نا، بچے نے کیا سمجھا اور نعرہ لگا دیا، لیکن یہ تو اس ماحول کے مطابق لگا رہے ہیں نا، ورنہ تو جو ہے وہ جوش ملی آبادی کی طرح میں نیچے اترا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، اور بلند صلوات محمد والے. اس بچے کی سلامتی کے لیے، آپ سب کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے بلند صلوات. بھئی ایک جملہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج ہی کہہ دوں. نہ علم پر آج بات کر رہا ہوں، نہ ارادے محبت پر، نہ ارادے پر، نہ آزادی پر، مگر یہ چار جوہر انسان ہیں. ان میں سے کوئی ایک ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے انسان انسان کہلاتا ہے. یہ دنیا کا نتیجہ عقیدہ ہے، مگر میں تو دنیا کے عقیدے پہ نہیں چلوں گا، میں تو امام صادق کے عقیدے پہ چلوں گا. مجھے تو امام جعفر صادق سے پوچھنا ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں. اب جب کل کا دن آئے گا تو کوشش ہوگی اس پہ بات کروں، لیکن وہ ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ فرد کی آزادی سے معاشرہ آزاد ہوتا ہے یا معاشرے کی آزادی سے فرد آزاد ہوتا ہے. پہلے پاکستان آزاد کروا لو تاکہ پاکستانی آزاد ہو جائے. مثلا یہ پیغام ہے کہ پہلے معاشرہ آزاد کروا دو تاکہ فرد آزاد ہو جائے. نہیں عزیزان گرامی، پہلے قائد اعظم آزاد ہوں گے پھر پاکستان آزاد ہوگا. پہلے قائد آزاد ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے، اور بلند صلوات محمد والے. پہلے فرد آزاد ہوگا، یعنی اب مجھے اجازت دیں کہ کل بات ہو. میں تو بار بار چاہ رہا ہوں کہ 2 گھنٹے پڑھ لوں، مگر میرے عزیزو دن ایسے ہیں کہ اور جگہ پر بھی آپ کو حاضری دینی ہے، اور دن وہ بھی 8 محرم. 8 محرم. ہم تو جب 8 محرم بولتے ہیں نا تو ہمیں کچھ کٹے ہوئے بازو یاد آتے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یوں تو جتنے بھی کربلا کے شہید ہیں وہ سب عاشور کے دن شہید ہوئے ہیں. صبح اذان علی اکبر سے اور عصر عاشورہ تک 2 پہروں میں زہرا کے لال نے 72 لاشیں اٹھائے. امام حسین نے کسی کو بھی کوئی لاشا اٹھانے نہیں دیا. جب بڑھ کے کوئی کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں یہاں آیا ہے نا، میرے نظریے سے متفق تھا نا، اس نے اپنی جان دے دی. ذرا غور تو کریں، سوچے تو صحیح کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ کوئی ایسی، اللہ نہ کرے ہم پہ کوئی ایسی آزمائش آئے کہ ہم اپنے عزیزوں میں سے کسی 3 4 5 لاشوں کو ایک دن میں اٹھائیں، تو مجھے نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا. مگر زہرا کا لال لاشوں پہ لاشیں لاتا رہا.
اور ہر لاشے پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، مگر سب سے بڑے انسان تھے نا اپنے زمانے میں، ان سے بڑا اللہ کا بندہ کوئی انسان امام حسین کے زمانے میں نہیں تھا۔ جو سب سے بڑا انسان اکمل ہو، جو انسان اکمل ہو، جتنا بڑا جو انسان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ امام لاشیں تو اٹھا رہے تھے مگر آنکھوں میں آنسو بھی تھے، شکر کے کلمات بھی تھے اور ان سے محبت کا اظہار بھی تھا۔ بہت لاشیں اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے۔ لاشا ہاتھ میں ہوتا تھا، گود میں ہوتا تھا، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور زبان سے شکر کے کلمات ہوتے تھے۔ یہ ساری چیزوں کو جوڑنا ہنر اہل بیت کا ہے۔ وہ جو 4 لاشیں جس پر امام بہت روئے ہیں، نام بتا دوں؟ ان میں ایک لاشا چھوٹا بہت تھا مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا، علی اصغر کا لاشا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو امام حسین نے حضرت علی اصغر کے لاشے پر اللہ سے مناجات کرتے ہوئے بولے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو سب ہم لوگ بھی سب پڑھتے ہیں نا، قرآن کی آیت ہے۔ اور ایک جملہ حضرت فرماتے تھے رضن بقضائہ، یا اللہ میں تیری قضا پہ راضی ہوں، میں تیری قضا پہ، تیرے حکم پر راضی ہوں۔ قضا یعنی حکم، میں تیرے حکم پر راضی ہوں۔ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اور جو تیرا امر ہے نا اس پہ میں تسلیم ہوں، میں اس کے آگے تسلیم ہو چکا ہوں، جیسا تو چاہتا ہے ایسا ہی ہوگا۔ اس لاشے پہ بہت روئے۔ دوسرے لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ لاشا ہے قاسم کا لاشا، پامال بھتیجے کا لاشا۔ بدن پہ گھوڑے دوڑ گئے تھے، حضرت قاسم کی زندگی میں بدن پہ گھوڑے دوڑے تھے۔ ہاں، جو کوئی زندہ ہو اور اس پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں، اور پھر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے اٹھا کے لائے۔ اور تیسرے کا لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا، جوان کڑیل جوان، شبیہ مصطفیٰ۔ کل ہوگی مجلس حضرت علی اکبر کی، کل رات کی جو مجلس ہے نا اجرکم اللہ، وہ حضرت علی اکبر کے حال کا مرثیہ ہے۔ اور چوتھے لاشے کا نام بتاؤں؟ جس پر حسین کمر پکڑ پکڑ کے پہنچے ہیں، بار بار کمر پکڑتے تھے اور کہتے تھے اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری آنکھوں کا نور چلا گیا، اب میرے حوصلے ختم ہو گئے، اب اس دنیا میں جینے کا مزہ نہیں ہے، اب میں یہاں کیوں رہوں گا۔ وہ لاشا بتا دو کس کا لاشا ہے؟ وہ لاشا ہے عباس کا لاشا، اجرکم اللہ، باب الحوائج کا لاشا، حضرت عباس علمدار۔ عزاداروں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، جو جن کے مذہب نے اجازت دی ہے وہ رو رہے ہیں۔ باقی احباب سے کہہ رہا ہوں ذرا سنیں کیا ہوا۔ 36 سال کی عمر ہے کربلا میں، حضرت عباس کی 36 سال کی عمر ہے۔ اگر صفین میں انہیں 13 سال کا مانے، اور اگر صفین میں وہ 11 سال کے ہیں تو 34 سال کی عمر ہے۔ کربلا میں یا وہ 34 سال کی عمر کے ہیں یا 36 سال کی عمر میں ہیں، مگر 36 یا 34 سال کا کڑیل جوان بچپن سے سن رہا ہے کہ کربلا میں جوہر شجاعت دکھانا ہے۔ ماں پیر پیر چلا رہی تھی نا، حضرت عباس کی والدہ بی بی ام المنین، تو پیر پیر چلاتے چلاتے کہتی تھی عباس تمہارے بابا نے تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے۔ بہن جناب زینب گود میں لے لے کر، جھولے جھلا جھلا کر، لوریاں دے دے کر کربلا کربلا پڑھاتی تھی۔ جو بچپن سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو اور کربلا میں پہنچ کر اس سے کہا جائے تلوار دے دو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عباس تمہیں جنگ نہیں کرنی، عباس تمہیں جنگ نہیں لڑنی، اپنی تلوار مجھے دے دو، اجرکم اللہ۔ حوصلہ حوصلہ کر کے روئیں گے۔ دن کچھ ایسا ہے، آج 8 محرم کا دن ہی کچھ ایسا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب یہ قافلہ کوفہ شام اسیروں کا قافلہ
یعنی 11 محرم کو اہل بیت کو اسیر بنا کے لے کے گئے نا, گرفتار کر کے لے کر گئے اہل بیت کو, تو کوفہ سے اور شام گیا. تو کوفے میں جب یہ قافلہ پہنچا نا تو کٹے ہوئے سر نیزوں کی انیوں پر تھے. جی, جو شہداء کے سر تھے وہ نیزوں پہ اٹھائے ہوئے تھے, مگر رونے والوں ایک سر نیزے پہ رکتا نہیں تھا. ایک سر ایسا تھا وہ نیزے پہ رکتا نہیں تھا, اسے گھوڑے کی گردن میں باندھا تھا. اور کیوں گھوڑے کی گردن میں باندھا تھا؟ یہ کسی ایسے مجاہد کا سر ہے جس سے زینب کا کھلا سر برداشت نہیں ہوتا تھا. عجیب داستان ہے. ایک قیافہ شناس, ایک قیافہ شناس. بعض لوگ ہوتے ہیں نا چہرہ دیکھ کر بتاتے ہیں کہ تم کیسے آدمی ہو. قیافہ شناسی, دست شناسی, چہرہ شناسی, یہ ایک پورا ہنر ہے, ایک فن ہے. فورسز کے لوگ بیٹھے ہیں, ان کے ہاں بعض شعبوں میں اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ چہرہ دیکھ کر وہ حالات بتا دیتا ہے, وہ کیا سوچتا ہے, یہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے. تو یہ جو چہرہ شناسی ہے, قیافہ شناسی, اس کا ایک ماہر کوفے میں تھا. وہ کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر بولتا تھا یہ علی اکبر جسے تم کہہ رہے ہو نا, اس میں یہ خصوصیتیں تھیں. یہ قاسم جسے تم کہہ رہے ہو, اس میں یہ کمالات تھے. اور یہ جو اونو محمد ہے نا, ان میں یہ کمالات تھے. اور یہ جو صحابی رسول حبیب ابن مظاہر ہیں, ان میں یہ کمالات تھے. جب سارے سروں کے بارے میں اس نے بتا دیا تو کسی نے آواز دے کر کہا ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے. تو وہ جہاں کے بیٹھ گیا اور وہ سر دیکھنے لگا جو بندھا ہوا تھا, کٹا ہوا سر. چہرے کو دیکھ کر کچھ دیر تک دیکھتا رہا, پھر کھڑا ہو کے کہنے لگا یہ چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے. اس کی جو آرزو تھی وہ پوری نہیں ہوئی, یہ جو چاہتا تھا نا وہ نہیں ہوا. یہ کیا چاہتا تھا؟ یہ چاہتا تھا اپنے جوہر شجاعت دکھائے, یہ چاہتا تھا بازوؤں کا زور دکھائے, یہ چاہتا تھا تلوار چلانا جو سیکھی ہے وہ دکھائے. مگر امام حسین نے فرمایا عباس تلوار دے دو, جاؤ جا کے پانی لے کر آ جاؤ, بچے پیاسے ہیں. حضرت عباس نے علم ہاتھ میں لیا اور مشکیزہ کاندھے پہ رکھا اور فرات کی طرف روانہ ہوئے. فرات پہ تو یزیدی سپاہیوں کا پہرا تھا, مگر حضرت عباس کی آمد پر اتنا روب طاری تھا کہ سپاہیوں نے رستہ دینا شروع کر دیا. حضرت عباس اپنے گھوڑے کو فرات کے اندر لے گئے, فرات کے کنارے پر اتارا, گھوڑا گھٹنوں تک اندر گیا پانی میں, تو جھک کر چلوں میں پانی لیا. اب سارا دشمن کا لشکر دیکھ رہا ہے کہ عباس کے ہاتھ میں پانی ہے. کتنی دیر لگتی ہے ایک گھونٹ لینے میں؟ حضرت عباس ایک گھونٹ پانی لے لیتے, پیاسے تھے نا, جتنے سب پیاسے ہیں اتنے یہ بھی پیاسے ہیں, مگر پانی ہاتھ میں لے کر دوبارہ نہر پہ پھینک دیا اور یہ بتایا کہ میں پانی پی سکتا تھا مگر حسین پیاسے ہیں, سکینہ پیاسی ہیں, زینب پیاسی ہیں, میرے مولا کے بچے پیاسے ہیں. یہ ہے وفاداری, یہ ہے وفاداری. ایک مرتبہ مشکیزے کو بھرا, تھکیں گے نہیں, مشکیزے کو بھرا, مشکیزے کو کاندھے پہ لیا اور چلے ہیں حضرت عباس خیموں کی طرف. تو یزیدی سپاہ میں یہ آواز گونجی کہ اگر پانی پہنچ گیا تو ہم عاشور کے آج کے دن جنگ ختم نہیں کر پائیں گے, یہ جنگ ایک دن آگے بڑھ جائے گی, کچھ کرو کہ پانی نہ پہنچے. سنیں گے کمین گاہوں سے حملے ہوئے, کمین گاہوں سے حملے ہوئے, درختوں کی اوٹ سے چھپ چھپ کے حملے ہوئے. جب ایک بازو کٹا تو مشک کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور زور سے آواز دے کر کہا, جو جہاں بیٹھا ہے آواز سنے, زور سے آواز دے کر کہا تم نے اگر میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا تب بھی حسین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. مگر سنیں گے عزادارو, ایک ظالم نے ایک درخت کی اوٹ سے ایک ایسا وار کیا کہ دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا. اب حضرت عباس نے مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں میں پکڑا اور اپنے آپ سے کہہ رہے تھے کچھ ہی دیر تو رہ گئی ہے, کچھ ہی دور تو رہ گئے خیمے, سکینہ انتظار کر رہی ہے, بچے خالی کوزہ لیے کھڑے ہیں, عباس حوصلہ کرو, عباس جلدی کرو, عباس پانی پہنچ. اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور وہ تیر مشکیزے میں جا کے لگا,
پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کی آنکھ بہ رہے. اجرکم اللہ، حق ہے ایسے رونے کا. حضرت عباس کی آنکھ بہ رہی تھی کہ اچانک ایک آنکھ میں تیر لگا. میں رونے والوں سے پوچھوں کہ اگر کسی کی آنکھ میں بال آ جائے تو ہمارے سارے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے. اب ہاتھ تو ہے نہیں، تیر کیسے نکالے؟ اسی اسنا میں سر پہ گرز آ کے لگا. اب زمین پر گرے ہیں مگر حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اس لیے کہ پہلے ہی بہت لاشیں اٹھا چکے ہیں. آواز دی مولا میرا سلام آخر. امام نے کمر پکڑ لی اور آواز دی عباس میری کمر ٹوٹ گئی. پہنچے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر. بہت رو لیے آپ، بس 2 جملے سن لیجئے. پہنچے حضرت عباس کے لاشے پر تو کیا دیکھا؟ بازو کٹے ہوئے ہیں، سر پہ زخم لگا ہوا ہے. عباس زمین کربلا پر ہیں. سر کو زانوں پر لیا، حضرت نے سر ہٹا دیا. پھر زانوں پر لیا مولا نے، پھر عباس مولا نے سر ہٹا دیا. تو امام نے پیشانی کا بوسہ دے کے فرمایا عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ شہزادوں، یہ سکینہ کی جگہ ہے. کہاں غلام کا سر اور کہاں آقا کا زانو؟ فرمایا عباس کو وصیت ہو تو کرو. فرمایا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. سارے لاشیں حسین نے اٹھائے مگر مولا عباس نے فرمایا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. علامہ نقن صاحب لکھتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی عالم دین، وہ لکھتے ہیں کہ یہ کیوں فرمایا مولا عباس نے میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا؟ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اگر لاشے پہ پیاسے بچے آ گئے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا آپ پانی لینے گئے تھے ہمیں پانی لا کے دیجئے، تو یہ لاشا کیا جواب دے گا؟ اور دوسری علت نقن صاحب فرماتے ہیں جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا؟ بھائی میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. مولا نے وصیت فرمائی میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. میرے مولا حسین نے سنا ہے کیا کہا؟ سنیں گے کیا کہا؟ فرمایا عباس ساری زندگی مولا کہا، اب مجھے ایک دفعہ بھائی کہہ دو. ساری زندگی آقا کہا، ایک مرتبہ مجھے بھائی بول دو. یہاں مولا عباس نے آخی کہا، وہاں روح پرواز کر گئی. لاشا چھوڑ کر علم لے کر چلے. سکینہ نے بچوں کو آواز دی، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا چچا پانی لا رہا ہے. لیکن جب قریب آئے تو کیا دیکھا؟ حسین ہے، عباس نہیں ہے. آواز دے کر کہا بابا میرے چچا کہاں؟ کہا سکینہ انتظار نہیں کرو، عباس اب واپس نہیں آئے گا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. یا حسین